مجھے خود سے زیادہ ان دعاؤں کا پہ یقین تھا کہ جو میرے لیے کی جا رہی تھی. مجھے جو لوگ ملے مجھے پتا تھا کہ مجھے لگتا تھا نا کہ ان دعاؤں کا اثر ایسے نہیں ضائع جائے گا. DYO کی طرف سے جو سارے والنٹیئرس تھے انہوں نے جس طریقے سے مجھے عزت دی اور مجھے موٹیویٹ کیا اور اتنا انکریج, انہوں نے میرے لیے کیک لائے, وہ میرے لیے کیک لائے, انہوں نے کیک کاٹا, تو وہ سب مطلب آئی واز گریٹفل دیئر. میرے پیرنٹس, میری امی جان, میرے دادا جان, ان کے بغیر آئی ایم نتھنگ. گھر کا کام کیوں نہیں آتا, آئی ایم اے مارننگ پرسن. میں صبح 4 بجے اٹھتی ہوں اور میں جب میرے بورڈ کے ایگزامس تھے تو میں اپنے دادا جان کے لیے ناشتہ بنایا کرتی تھی. میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں, میری ان کی دعائیں تو ہیں یہ سب. پھر میں ان کو ناشتہ دے کے پھر کالج جایا کرتی تھی, پھر گھر آتی. پھر اکثر جب مما کی طبیعت سیٹ نہ ہوتی تو تب میں رات کا کھانا بھی بنا دیتی تھی. تو میں یہی کہ کھانا بھی بنانا آتا ہے, بس بولتی نا ملٹی ٹیلنٹڈ. میری مما, ان کو میں سارا کریڈٹ اس لیے دوں گی کہ انہوں نے جتنا ہمیں سپورٹ کیا. میری مما ہم سے کوئی کام نہیں کراتی تھی. وہ بیمار حالت میں we are 5 اور انہوں نے ایک بچے کی جس طرح خواہش پوری کی, جس طرح ان کا کام کیا, مطلب آئی کین ناٹ تھینک ہر. کوکنگ کمپٹیشن کروانے والے. چلے ٹھیک, تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام مہمان میں ہوں آپ کی ہوسٹ عمر ملک. امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں ہمیشہ آپ کے لیے کیسے شو لے کر آتی ہوں جس میں آپ کو ٹیلنٹ دکھاتی ہوں, ڈفرینٹ پرسنالٹیز دکھاتی ہوں. لیکن آج کل جیسے کہ سوشل میڈیا پہ ماشاء اللہ سے ہر طرف چھائے ہوئے ہمارے پوزیشن ہولڈرس جنہوں نے بہت اچھی پوزیشنز لی, بہت محنت کی. تو آج میری جو شو کی گیسٹ ہیں وہ بھی ہماری پوزیشن ہولڈر ہی ہیں ماشاء اللہ سے, بڑی اچھی اور بڑی نائس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایز اے والنٹیئر جو ہیں یوتھ ڈسٹرکٹ یوتھ آفس کی ایز اے والنٹیئر ورکر بھی ہیں, وہاں پہ بھی ایز اے والنٹیئر کام کر رہی ہیں. اتنی چھوٹی ایج میں ساتھ میں کام سٹارٹ کر دینا ہے ایز اے والنٹیئر, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایز اے والنٹیئر آپ لوگ کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ سے پوزیشن ہولڈر بھی ہیں, پوزیشن بھی لی, اور انہوں نے سیکنڈ پوزیشن ایبٹ آباد بورڈ میں انہوں نے سیکنڈ پوزیشن لی. آج میرے ساتھ موجود ہیں ناظرہ, اور ناظرہ کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ناظرہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. اچھا ناظرہ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسی فیلنگ تھی جب آپ کو خبر ملی کہ آپ نے ایبٹ آباد بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی؟ مجھے بہت اچھا لگا. مطلب اس ٹائم مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس جس چیز کے لیے میں نے ایفرٹ کی, میں نے محنت کی, وہ مجھے مل گئی. اور مجھے اتنا ایک تو تھا ایکسائٹمنٹ تھی, لیکن یہ تھا کہ مطلب وہ نہیں تھا کہ آئی واز ناٹ شاکڈ کہ کیسے میری پوزیشن آ گئی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے امید تھی اور مجھے پتا تھا کہ میری پوزیشن آنی ہے. آئی واز ڈیم شیور کہ یس آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ پوزیشن. ماشاء اللہ زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جب یہ خبر ملی کہ آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے تو آپ کہاں تھی, کیا کر رہی تھی اس ٹائم؟ اچھا, میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں ڈسٹرکٹ یوتھ آفس کی طرف سے ہی ہماری ایک ٹرپ تھا ناران کا وان, ہم وہاں پہ گئے ہوئے تھے. اور وہاں پہ 2-3 دنوں سے سگنلز نہیں آ رہے تھے. تو میرے پیرنٹس کو پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ میری پوزیشن آئی ہے. اور میں بس میں جب ہم واپسی میں بالاکوٹ کی طرف سے جا رہے تھے تو مجھے ہمارے وہاں پہ مطلب بس میں مجھے اس طرح کال آئی اور پتہ چلا کسی کے ذریعے کہ مطلب پوزیشن جو ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے. تو میں نے بولا میری بھی ہوگی. تو ہم نے جب دیکھا, اچھا اسی ٹائم بھی آپ کو پکا یقین تھا. میرے ساتھ میری سسٹر بھی تھی اس ٹرپ میں. تو وہاں پہ سب میں نے وہاں پہ جو بھی میرے فرینڈس بنے, میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں نے پوزیشن لینی ہے اور میری پوزیشن آئے گی, آپ لوگوں کو میں بولوں گی کہ میری پوزیشن آ گئی ہے. اچھا ماشاء اللہ سے اتنا اچھا پڑھا تھا آپ نے. ہاں, مجھے بس تھا, مجھے اتنا اصل میں مجھے خود سے زیادہ ان دعاؤں کا پہ یقین تھا کہ جو میرے لیے کی جا رہی تھی. مجھے جو لوگ ملے وہ مجھے پتا تھا کہ مجھے لگتا تھا نا کہ ان دعاؤں کا اثر ایسے نہیں ضائع جائے گا, پھر اپنی ایفرٹ بھی ہوتی ہے. تو یہ ایسا ہوا کہ مجھے پتا چلا, تو جب ہم نے دیکھا تو پہلے تو میں اپنا نام نہیں فائنڈ کر سکے, آئی کوڈنٹ فائنڈ مائی نیم دیئر. لیکن میری سسٹر, اسے مجھ سے بھی زیادہ یقین تھا, تو وہ کہتی ہے نہیں یہ 2021 کا ہے ہی نہیں. اچھا. تو پھر اس کے بعد دوبارہ اچانک دیکھا کہ جی ناظرہ تنولی ہے, اور اس ٹائم جو ہماری خوشی تھی اور سب سے کیا جذبات تھے اس ٹائم, کیسی کیفیت تھی, مطلب جھوم اٹھی کہ اپنی سسٹر کو حق کر لیا, کیا کیا؟ وہ مجھ سے زیادہ ایکسائٹیڈ تھی, تو وہ مجھے ایسے اس نے فوراً حق کیا, کہتی ہے کہ جانی یو گاٹ پوزیشن. میں نے بولا یس آئی ڈیڈ اٹ. تو اور سب سے زیادہ مجھے خوشی تب ہوئی کہ وہاں جو DYO کی طرف سے جو سارے والنٹیئرس تھے انہوں نے جس طریقے سے مجھے عزت دی اور مجھے موٹیویٹ کیا اور اتنا انکریج,
مطلب وہ لوگ ایسے سیلیبریٹ کر رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی چیز اچیو کی ہو. تو وہ دیٹ واز دا ہیپی مومنٹ. انہوں نے میرے لیے کیک لائے, انہوں نے کیک کاٹا, تو وہ سب مطلب آئی واز گریٹفل دیئر. یہ تو ایک پریزنٹ ہو گیا نا آپ کے لیے کہ اچانک سے آپ کو پوزیشن بھی مل گئی, اس کی سیلیبریشن بھی ہو گئی. بالکل بہت اچھے لوگ مجھے ملے تھے وہاں پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گی, کیا کہنا چاہیں گی کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو کریڈٹ یہی ہے کہ میرے پیرنٹس, میری امی جان, میرے دادا جان, ان کے بغیر آئی ایم نتھنگ. پھر میں بولتی ہوں کہ اگر جتنی ایفرٹ میری امی نے یا دادا جان نے مجھ پہ کی ہے نا, میں بولتی ہوں شاید ہی کوئی ایسے پیرنٹس انہوں نے کی ہو. میری مما جو تھی وہ سنگل پیرنٹ تھی. تو میرے جو فادر تھے آئی لاسٹ ہم وین آئی واز 9. تو اس کے بعد سے آج تک 2nd ایئر تک وہ اور دادا جان میری جتنی مطلب انہوں نے وہ دے آر مائی اسٹرینتھ. اس کے بعد اوبویسلی میرے ٹیچر جنہوں نے اتنی زیادہ میرے ساتھ محنت کی, مطلب میرے جو ٹیچرس تھے وہ میرے پیرنٹس تھے. میں نے کبھی بالکل فیل ہی نہیں کیا کہ بس مجھے جو اسکول میں پیار ملا اور وہ تھا, اور میں نے یہ تھا کہ میں نے صرف ٹاپ نہیں کیا تھا, آئی واز آلسو دا ہیڈ گرل آف مائی کالج. تو میں ہیڈ گرل تھی, پھر میں اسٹوڈنٹ آف دی ایئر بنی. یہ سب دعاؤں کی وجہ سے تھا. تو میں اس کا کریڈٹ اپنے ٹیچرس, اپنی فیملی اور ان سب کو دوں گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہیڈ گرل تو آپ بن چکی تھی, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ کبھی شرارتیں کی ہیں؟ ہیڈ گرلز اور ڈاکٹرز سب سے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں. اچھا میں اپنے اسکول کا بہت اچھا بچہ تھی. مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جب میری پوزیشن آئی نا تو میرے جو ٹیچرس تھے بڑے وہ دے ور شاکڈ کہ ہیڈ گرل, کیونکہ موسٹلی ہیڈ گرل کی اس طرح ٹاپ کبھی نہیں ہوتا. تو میں آئی واز دا اونلی ون جو ہیڈ گرل تھی, جو اسٹوڈنٹ آف دی ایئر تھی, اور جس نے پھر پوزیشن بھی لی اپنے کیمپس میں سے. آئی واز دا اونلی ون کہ جس نے پوزیشن بھی لی. تو وہ کہتے ہیں کہ بس آئی واز گڈ ان اسپورٹس. جو ساری سوسائٹیز تھی وہ میں جوائن کرتی تھی. آئی واز دا پریزیڈنٹ آف اسٹوڈنٹ سوسائٹی. تو یہ تھا کہ وہ انہیں بس تھا کہ ایکسیپشنل بندہ آ گیا ہے نا, کہ مطلب سب چیزیں ایک یہ کیا جا رہا ہے. اچھا اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کیوں بنی, کس کی وجہ سے؟ شرارتوں کی وجہ سے پڑھی, پڑھائی کی وجہ سے پڑھی نہیں, یا اتنی زیادہ جو سوسائٹیز جوائن کی ہوئی تھی ان کی وجہ سے بنی؟ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر تو میرے لیے خود بھی وہ تھا. مطلب ہیڈ گرل کے لیے تو ایک بہت زیادہ آپ کو پروسیس پہ چلنا, مطلب آپ کو صحیح ٹیسٹ وغیرہ انٹرویوز پاس کر کے آنے پڑتے ہیں نا, صحیح پل. لیکن جو اسٹوڈنٹ آف دی ایئر تھا وہ تو اینڈ پہ بنتا ہے, ہماری فیئر ویل جب ہوتی ہے اس پہ بنتا ہے. تو اس پہ جب بنے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آئی واز دا اسٹوڈنٹ آف دی ایئر, اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں بن جاؤں گی. لیکن یہ تھا اس میں صرف آپ کا یعنی اکیڈیمکس میرے بیسٹ تھے. اب پوزیشن لیے تو اکیڈیمکس تھے, اسپورٹس میں آئی واز گڈ, سوسائٹیز میں نے کہیں نہیں چھوڑی تھی. یہ جو ماڈل یونائٹڈ نیشن جتنے بھی ہوتے تھے پروگرامس میں جاتی تھی. اور میں سب کا کریڈٹ ان ٹیچرس کو دوں گی کہ جو میں نے اسکول میں مطلب مجھے ملے تھے. آپ پہ محنت کی, مجھ پہ محنت کی ایچ اینڈ ایوری ٹیچر. میں ان کا نام, اور اسپیشلی میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے آئی گاٹ مائی فادر, مطلب آئی لاسٹ مائی فادر لیکن آئی گاٹ مائی فادر ان مائی کالج. اور وہ میرے انگلش کے ٹیچر تھے, ہز نیم از سر شمس. اور میں ان کو بولوں گی کہ دس آل گوز ٹو یو سر. ایکسیلنٹ, سو سویٹ آف یو. اچھا اتنا بزی روٹین کے باوجود پڑھائی کی کیا روٹین تھی, کیسے اسٹڈی کرتی تھی, کیسے مینیج کرتی تھی؟ پڑھائی کا تو میں جو کریڈٹ ہے وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کو دوں گی. میں نے جتنا پڑھا ہے اپنے کالج میں پڑھا ہے. میں بالکل گھر پڑھنے والی نہیں تھی. اب آپ کو پتہ ہے ہماری باری میں کورونا تھا اور ہمارے اسکول سے موقع ہی نہیں ملتا تھا ہمیں اسکول جانے کو. 2 مہینے جاتے ہم پھر, لیکن پھر بھی اس مطلب اتنے کم ٹائم میں جو کالج والوں نے ہم پہ محنت کی, اور میرے ٹیچر جو ہر وقت, ہمارا کالج 7 بجے تک ہوتا تھا. جی رات میں صبح آئی یوز ٹو لیو ہوم ایٹ 7 اور پھر میں کالج سے جاتی تھی 7 بجے واپس گھر. تو مطلب یہ سارا ٹائم تو میرا کالج میں گزرتا تھا. بالکل. اور مطلب میں نے پڑھا جتنا تو وہ دیٹ کریڈٹ گوز ٹو کالج. اس انسٹیٹیوٹ میں گھر میں جا کے مستیاں کی ہیں؟ گھر میں جا کے میں نے پڑھا نہیں ہے. یہ ہے کہ بس بہت میں آئی واز ناٹ اے پڑھاکو بچہ, میں بس ایوریج بچہ تھی جس نے ایک ڈریم بنا دیا تھا کہ بس اس نے 1-2 دفعہ میں بورڈ آفس گئی, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جی پیرنٹس آئے ہوئے اور ان کے بچے جو ہیں ان کی پوزیشنز آ رہی ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. تو میں نے بولا وائی ناٹ می, آئی کین ڈو دیٹ فار مائی مدر. اتنا کچھ انہوں نے میرے لیے کیا ہے تو دس پوزیشن از فار ہر. کہ میں مما جی اچھا مجھ سے اکثر پوچھتے کہ کیوں, مطلب میری سسٹر بھی بولی ایک ہی اسٹوری سناتی جا رہی ہو. تو میں بولتی ہوں کیونکہ میں نے یہ اسٹوری جو میری ہے یہ ہے ہی ان کے لیے. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سی دا ٹیئرز آن ہر فیس, کہ بس آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آنے چاہیے. اور اس ٹائم بس میری پوزیشن بھی, اینڈ آئی ڈیڈ دیٹ. میں جب ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں نے بولا بس آج میرا ایک کام کر لیا. آئی واز سو ہیپی. میں ایوریج اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود آئی ٹاپ. Yeah, I got it and I got it for her.
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ رزلٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گی؟ جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اتنے زیادہ مارکس کیسے آ سکتے ہیں، یہ تو بورڈس کے درمیان جو ہے ایک مقابلہ تھا وہ پورا ہوا، 1100 میں سے 1100 ایک اسٹوڈنٹ کے آئے جس نے، تو ان کو آپ کیا کہیں گے ان کے حوالے سے؟ میں تو اس بات کی بالکل خلاف ہوں. بچہ مجھے لگتا نہیں ہے بلکہ آئی بلیو کہ جتنا انسان محنت کرتا ہے نا اس کو اتنا ہی ملتا ہے، لیکن اگر وہ زیادہ پیرنٹس کی دعائیں بھی لے رہا ہے اور سب اچھے کام کرے تو اس کو اس سے زیادہ بھی مل جاتا ہے. تو میرا یہ آئی گاٹ 1076 مارکس، اور میں بالکل نہیں بولوں گی کہ یہ کیونکہ میرے کالج میں رہ کے ہمارے ساتھ کی بچیوں کی بھی تو کیا 600 700 میں مارکس نہیں آئے، تو کون اس میں مطلب تنقید کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. میرے ساتھ جب بچیوں کے 700 600 میں مارکس آ رہے ہیں اور میرے 1000 میں آ رہے ہیں تو اس کا آپ لوگ پھر بھی کہیں گے کہ ہمیں مطلب ٹاپرس کو زیادہ نمبر دیے ہے. مجھے آئی ہیو اے اسٹرانگ بلیو، میں نے جتنی محنت کی ہے اس سے زیادہ مجھے ملا ہے، لیکن اتنا ملا ہے جتنا ہم سب ڈیزرو کرتے تھے. بالکل ایسے. اور کیا سمجھتی ہیں آپ کی لک بھی چلی ہے؟ میں بولوں گی لک سے زیادہ میرے لیے جو دعائیں تھیں. اصل میں میرے پاس اتنے زیادہ لوگ ہیں دعاؤں کے لیے کہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے آئی ڈونٹ ڈیزرو دیز، تو اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ مجھے آئی ایم گونا گیٹ دس کریڈٹ ٹو مطلب دیم کہ بس دے ڈڈ دس، مطلب یہ کریڈٹ آپ ان سب کو دے رہی ہیں جنہوں نے دعائیں کی ہیں. آئی ڈڈ مائی ایفرٹ، میں نے اپنی ایفرٹ جتنی میں دے سکتی تھی اوبویسلی میں نے دینا تھا. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، آئی ڈڈ ورک ہارڈ. تو اب یہ کہ دعائیں دے میٹرس، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، دعائیں بہت میٹر، اور ٹیچرس کی ایفرٹ اوبویسلی. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پیپرز میں جب آپ پیپرز دیتی تھی تو مجھے یہ بتائیں کہ کس چیز پہ فوکس ہوتا تھا پیپر؟ اچھا ایک اور چیز، میں تھوڑا سا اس سوال سے پہلے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی، تھوڑا سا ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتا دیں پیپرز اٹیمپٹ کرنے کا رائٹ وے کیا ہے؟ پیپرز سب سے پہلے تو یہ چیزیں تو انسٹیٹیوٹ والے خود آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. نہیں اکثر جو ہوتے ہیں نا لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یار فلاں بندہ ٹاپر ہے تو اس نے کوئی ایک نئی ٹیکنیک یوز کی ہوگی تب اس نے اتنا اچھا پیپر اٹیمپٹ کیا، تو اس وجہ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. نہیں ٹیکنیک کا تو مجھے کچھ نہیں پتا، ایسے ٹیکنیک تو ہوتی نہیں ہے، بس یہ کہ انسٹیٹیوٹ کا بہت میٹر وہ کرتا ہے کہ آپ کو پریزنٹیشن جو ہے. تو ہماری یہ ہے کہ ہمارے میں پیس سے پڑھی ہوں تو ہماری پریزنٹیشن بہت اچھی تھی. انسان کو خود ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایک انسٹیٹیوٹ میں رہ کے بچے کے اتنے مارکس میں ڈفرینس ہے تو اب آپ ایک انسٹیٹیوٹ سے بھی جا کے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ لوگ ایسا کیا کرتے ہیں. کیونکہ بچوں کے تو ڈفرینٹ مارکس آ رہے ہیں، تو وہ بچے پہ خود ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا قیمتی، اپنے کوشچن کو کتنا، اپنے پیپر کو کتنا قیمتی بنا سکے. تو ہمیں تو بچپن مطلب اسکول سے 9 10 سے ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ میک یور پیپر رچ. آپ اپنے پیپر کو خود رچ بنائیں کہ اگر ایک کا 1 پوائنٹ ایکسٹرا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ بولے گا اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی اگر اس کو نمبر زیادہ ملے، اس کو کم ملے. اچھا اس پیپر کو ریچ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس پیپر کو ریچ یہ کہ اپنے مطلب محنت، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ صرف بک سے لے کے چلے، نوٹس بک ڈفرینٹ اس میں لے کے چلے. میں یہ نہیں بولوں گی کہ بس ڈفرینٹ ہر جگہ جائے، بس یہ کہ اگر آپ بک کو بھی لے کے چلتے ہیں نا تو آپ تھوڑی سی اور ایفرٹ کریں، اپنے پیپر کو رچ اس طرح بنائیں کہ اس میں وہ چیز ایکسٹرا ڈالے جو دوسرے نے نہیں ڈالی، تو اس کا بھی آپ کا پیپر رچ ہو جائے گا جب آپ نے کوئی ایسے 2 پوائنٹس ڈالے جو اس نے نہیں ڈالے. زبردست، یہ بھی ہے. اچھا مجھے بتاؤ اسٹڈی کیا، اسٹڈی تو چلو کنٹینیو ہے، ساتھ ساتھ گھر کا بھی کوئی کام آتا ہے یا بس مستی کرنی آتی ہے؟ گھر کا کام کیوں نہیں آتا؟ آئی ایم اے مارننگ پرسن. میں صبح 4 بجے اٹھتی ہوں، اور میں جب میرے بورڈ کے ایگزامس تھے تو میں اپنے دادا جان کے لیے ناشتہ بنایا کرتی تھی. میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں، میری ان کی دعائیں تو ہیں یہ سب. پھر میں ان کو ناشتہ دے کے پھر کالج جایا کرتی تھی، پھر گھر آتی. پھر اکثر جب مما کی طبیعت سیٹ نہ ہوتی تو تب میں رات کا کھانا بھی بنا دیتی تھی. تو میں یہی کہ کھانا بھی بنانا آتا ہے؟ بس بولتے نا ملٹی ٹیلنٹڈ. واہ واہ، بڑا ٹیلنٹ ہے آپ میں، چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے. اچھا چلیے ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کی طرف آؤں گی، میں اسپیشلی آپ کا کھانا کھانے کے لیے آؤں گی. ہاں ضرور آئے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری مما، ان کو میں سارا کریڈٹ اس لیے دوں گی کہ انہوں نے جتنا ہمیں سپورٹ کیا. میری مما ہم سے کوئی کام نہیں کراتی تھی، وہ بیمار حالت میں we are 5 اور انہوں نے ایک بچے کی جس طرح خواہش پوری کی، جس طرح ان کا کام کیا، مطلب I cannot thank her. تو بس یہ کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. میں بولتی ہوں، لیکن آپ کو میں ایک بات ضرور بولوں گی کہ ہر کوئی بولتا ہے کہ اور مدر از بیسٹ، لیکن اگر آپ میری مما کو دیکھیں اور ان کی جتنی مطلب ایفرٹس تھی، پھر دادا جان کی، تو آئی کین سے دس پراؤڈلی کہ مائی مدر از دا بیسٹ اینڈ مائی گرینڈ فادر از دا بیسٹ. ہاں بس آپ کو لگ رہا ہوگا میری ماما اور میرے گرینڈ فادر جو ہیں، داجی جو ہیں، وہ پوری دنیا میں سب سے بیسٹ ہیں، جیسا کوئی نہیں ہے. وہ ہیں
باقی سب کو لگتا ہے لیکن ہمارا ہے, کیونکہ میرے میں صرف میں یہ بات نہیں بولتی, میری ساری فرینڈس یہ بات کہتی ہے, جو ان سے ملے وہ یہ بات کہتا ہے. زبردست, تھینک یو سو مچ ناظرہ, آپ آئیے, آپ نے قیمتی ٹائم دیا اور بہت مزے کی باتیں کی آپ نے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ شو میں ہم آپ کو بلائیں گے اور ہم آپ سے بہت ساری, بلکہ ہم آپ سے ایک کوکنگ کمپٹیشن کروانے والے ہیں. چلے ٹھیک, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی تو ناظرین یہ تھا آج کا شو, اور امید کرتی ہوں آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. ناظرہ ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ پوزیشن ہولڈر ہیں, اور ماشاء اللہ سے انہوں نے ایبٹ بورڈ میں دوسری پوزیشن لی ہے. اور ایک نئے شو کے لیے اور ایک نئے ٹیلنٹ کو دوبارہ دیکھنے کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.